ظاہر سی بات ہے کہ نظامت کے چکر میں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں آپ کی محبتیں سمیٹنا، اپنے شعر سنانا۔ صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، صرف 3 قطعات پڑھوں گا اور ایک غزل، تازہ غزل ہے، میرے تمام شعراء کرام کو بھی اور آپ کو سنانی ہے۔ ایک مطلع ہے کہ پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جھنجٹ سے نکالا جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک امیر طبقہ ہوتا ہے، غریب امیروں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، میں غزل کا شعر بناتا ہوں۔ پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جھنجٹ سے نکالا جائے۔ روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں، روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں، تاکہ مجبوروں کے گھر میں بھی اجالا جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ روشنی آپ کے گھر میں ہے، بہت شکریہ، تو کھڑکی کھولیں، روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں۔ اور ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کے نزدیک کا، آپ کے قریب کا ایک کردار آپ کی آنکھوں میں اگر آ جائے تو دعائیں دینا کہ پھر کوئی نیند کا پتھر نہ اچھالا جائے، اب ہمیں خواب کے جھنجٹ سے نکالا جائے۔ روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کھڑکی کھولیں، تاکہ مجبوروں کے گھر میں بھی اجالا جائے۔ اور یہ 4 مصرے سنیں کہ اس لیے تیری اداؤں کا دیوانہ میں ہوں، جو تیری آنکھ میں چمکا وہ زمانہ میں ہوں۔ اب شعر سن کے بتائیے گا، آپ کے قریب کا ایک کردار آئے گا غزل کی زبان کی شکل میں کہ اس لیے تیری اداؤں کا دیوانہ میں ہوں، جو تیری آنکھ میں چمکا وہ زمانہ میں ہوں۔ میں نے جن لوگوں کے رستوں سے ہٹائے پتھر، اب انہی لوگوں کے پتھر کا نشانہ میں ہوں۔ میں نے جن لوگوں کے رستوں سے ہٹائے پتھر۔ بہت شکریہ پونا، پونا والوں بڑی محبت ہے، بڑے دعائیں۔ یہ مشاعرے کی نظامت کے لیے، اور جو شاعری پر داد دیں گے یا جو کچھ بھی آپ تحفہ دینا چاہیں وہ اب آپ دیں گے۔ سر بڑی بڑی دعا ہے، بڑی دعا۔ اب ایک 4 مصرے حرف آخر کے طور پہ، اور اس کے بعد ایک غزل پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی محبتیں تمام۔ یہ 4 مصرے میرے بڑے وائرل ہوئے، پوری دنیا سے مجھے بڑی دعائیں ملی اور بڑی لوگوں کی دعائیں اور محبتیں ملی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بڑے وائرل ہے میرے 4 مصرے کہ ایک نابینا بیچ رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھا باپ محنت کر رہا ہے، ٹھیلا لوٹ رہا ہے، میں نے غزل کا شعر بنایا اور پوری دنیا سے لوگوں کی دعائیں اور محبتیں ملی۔ ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، ایک نابینا بیچ رہا ہے اور آئینہ بیچ رہا ہے، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، باپ پسینہ بیچ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، بیٹے سب مستی میں مگن ہیں، باپ پسینہ بیچ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب حرف آخر کے طور پہ بالکل ایک میری تازہ غزل ہے جو میں نے ابھی گزشتہ مہینے میں کہی ہے، اور اس میں کچھ شعر زبان و بیان کے ہو گئے ہیں۔ میرے بڑے محترم شعراء کرام ہیں، ان کی بھی دعائیں مل جائیں تو سند ہو جائے گی میرے لیے۔ مطلع پڑھتا ہوں کہ کسی کے غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے۔ اب غزل سن کے اب بتائیں گے کہ کسی کے غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے، ضروری تو نہیں یعقوب جیسے ہو گئے ہوں گے۔ کسی کے غم میں رو رو کر، اب ایک شعر سناتا ہوں۔ جب کوئی اچھا خیال ہمارے دامن تک پہنچتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے غزل کا کوئی خیال، کوئی شعر عطا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں ہماری بیٹیوں کی آبرو اور میرا غزل کا شعر۔ کسی کے غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے، ضروری تو نہیں یعقوب جیسے ہو گئے ہوں گے، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا۔ شعر سننا میرے تمام شعراء کرام، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ اور ایک تلمی کا شعر پڑھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ غزل کا شعر، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے، وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے، وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا۔ اور یہ غزل کا شعر بھی سنے، وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے، اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے،
اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے۔ اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے۔ اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے۔ ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے، جانتا ہوں میں، ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے، جانتا ہوں میں، میری خاموشیوں کے عکس لہجے ہو گئے ہوں گے۔ مجھے پتا ہے یہ مصرے مشاعروں میں نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اب ایک آخری شعر پڑھتا ہوں اور مجھے محبتوں کے ساتھ رخصت کر دیجئے گا۔ بڑی آسانی کے ساتھ شعر ہو گیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اس پر آپ کی ڈھیروں محبتیں مل جائیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بس آسان سا ہے تو اسے نظر انداز کریں۔ سنیں آخری شعر پڑھ دیتا ہوں۔ کسی کا غم میں رو رو کر جو اندھے ہو گئے ہوں گے، ضروری تو نہیں یعقوب جیسے ہو گئے ہوں گے، مگر ان ہرنیوں کے دل میں بیٹھا ڈر نہ نکلے گا، اگرچہ جنگلوں کے شیر بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ وہ بستی چھوڑ کر کچھ دیر کو باہر گیا ہوگا، وہاں انسان آپس میں درندے ہو گئے ہوں گے۔ اگر کچھ دیر اس نے بات کی ہوگی درختوں سے، درختوں کے سبھی پتے نشیلے ہو گئے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ شخص ایک مفلس کا بیٹا ہے، اگر رسوا ہوا ہوگا تو چرچے ہو گئے ہوں گے۔ ریاضت رائے گاہ جاتی نہیں ہے، جانتا ہوں میں، میری خاموشیوں کے عکس لہجے ہو گئے ہوں گے۔ کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کھلونے آج بازاروں میں مہنگے ہو گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ پونا والا۔ کوئی مزدور لے کر آ گیا ہے اپنے بچوں کو، کھلونے آج بازاروں میں مہنگے